السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہترین بہو کے انتخاب کا ایک بہترین نسخہ بتائیں گے جو کہ بحیثیت آپ کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے لیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ترکہ یعنی اپنے بیٹے اور ان کے اہل خانہ کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر اپنے شہر چلے گئے تھے واپس، اور یہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ ان کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے، اور یہ حکم الہی تھا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بہت عرصے بعد ملے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، آزمائش میں یہ کامیاب ہوئے۔ اب کبھی کبھی یہ ملنے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے گھر آئے تو گھر میں نہ پایا۔ ان کی بیوی سے ان کے بارے میں دریافت کیا، پھر ان کے گزران اور حالات کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا ہمارے حالات خراب ہیں اور ہم تنگی اور اسرت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے ان کی روبرو اپنے حالات کا شکوہ کیا۔ انہوں نے فرمایا جب تیرا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنی عدم موجودگی میں کسی کی آمد کا کچھ احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا آپ کے ہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، اس شکل و صورت کے اس ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق ہم سے دریافت کیا تو میں نے انہیں بتلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی نصیحت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سلام پہنچانے کا حکم دیا اور آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ دروازے کی دہلیز تبدیل کر لیجیے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس تشریف لانے والے بزرگ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ سے جدا ہو جاؤں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے یعنی کہ حضرت اسماعیل نے اس پر طلاق دے دی اور انہی یعنی اہل مکہ میں سے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ مشیت الہی کے مطابق ان کے پاس تشریف نہ لائے، پھر ان کے ہاں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو نہ پایا۔ ان کی بیوی کے ہاں آئے اور ان کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے اس عورت سے ان کی گزران اور حالات کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بخیریت اور خوشحال ہیں۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ انہوں نے سوال کیا تمہاری خوراک کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا گوشت۔ انہوں نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، نیز فرمایا جب تمہارے خاوند آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور میرا یہ حکم سنانا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو پختہ رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے دریافت کیا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک خوب روح بزرگ تشریف لائے تھے اور اس عورت نے ان کی تعریف کی۔ آپ کے متعلق انہوں نے دریافت کیا، میں نے انہیں آپ کے متعلق بتلایا۔ انہوں نے ہماری گزران کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنی خبر دے دی کہ ہم بخیر ہیں۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے تجھے کسی بات کی نصیحت کی تھی؟ ان کی بیوی نے جواب دیا جی ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور دروازے کی دہلیز کو مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس تشریف لانے والے میرے والد تھے،
اور تو تحریز ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ ایک شکوہ کرنے والی ناشکر گزار عورت ان کے بیٹے کے ساتھ رہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام چھوڑا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ دوسری دفعہ تشریف آوری کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی نئی بہو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار اور ان کی حمد و ثنا کرنے والی ہے تو وہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کے لیے حکم دیا کہ اسے اپنے ساتھ بھی رکھیں۔ بعض والدین بہوؤں کے انتخاب کے معاملے میں ہم میں سے بہت سے والدین کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کے ہاں پسندیدگی کا معیار لڑکی کا حسن و جمال، حسب و نسب اور مال و دولت ہے۔ دین و اخلاق کے متعلق استفسار کرنے اور اسے اہمیت دینے والے بہت کم ہیں۔ ان نادانوں نے اس سلسلے میں نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پیش نظر رکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، جو کہ ہمارے اور ہماری اولادوں میں ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اسباب کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کی مال، اس کے خاندانی حیثیت، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی عورت حاصل کرو۔ اے رب کریم، ہمیں ایسے ناسمجھ لوگوں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اپنے خلیل ابراہیم کی راہ پر چلانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔